بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف مسائل چلے گئے ہوئے ہیں، اور یعنی جو کہ پرابلم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان نے جو رد عمل ظاہر کیا اس کے نتیجے میں ہندوستان کو جس یعنی خفت اٹھانی پڑی اور اس کو جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا، دو گروپس ہیں وہاں پہ۔ ایک موجودہ یہ جو نریندرا مودی جو ہے، اس کا جو گروپ ہے، ان کی جو جماعت ہے، وہ لوگ بھی ملیٹنٹس ہیں، اور اسی طرح سے انڈیا کے جرنیل جو ہیں وہ ہی لے کے آئے تھے اسے، اور اس وقت بھی جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کے لیے بھی ان کی تائید اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے، وہ توقع نہیں کر رہے تھے اس چیز کی کہ پاکستان اس قسم کا رسپانس دے گا آگے سے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اس کے ذریعے سے کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنا اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑ لیں گے۔ لیکن جو رد عمل آیا سامنے سے، اگر نواز شریف ہوتا تو شاید ان کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے۔ نواز شریف عملی طور پہ اسرائیلی اور انڈین ایجنٹ ہے۔ زرداری اسرائیلی اور انڈین ایجنٹ ہے۔ آپ کو اگر تاریخ صحیح بات معیار سمجھ آ جائے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے روٹس جو ہیں، یہ گروپس جو ہیں انڈیا اور اسرائیل، آپ کے گلی کوچے کے اندر وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان اپنی پوری خواہش اور کوشش کے باوجود سٹنگ پرائم منسٹر ہے، وہ ابھی تک زرداری کو نہیں پکڑ سکا۔ ان کے روٹس اتنے مضبوط ہیں۔ آپ نواز شریف کو ان کو ابھی تک ان کو گولی مار دینی چاہیے تھی، لیکن ان کے روٹس اتنے پینیٹریٹنگ ہیں، اندر تک گئے ہوئے ہیں کہ وہ خواہش رکھنے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے، وہ خواہش کے اور کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے بہرحال یہ اب اس وقت پرابلم جو ہے جو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر ریٹیلیٹ نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، تو ان کا الیکشن کا پروگرام سارا فزل آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پاکستان بہرحال ریٹیلیٹ کرے گا پھر، اور وہ جو ریٹیلیشن ہے پھر جس چیز کی طرف جائے گی، وہ ابھی پاکستان کے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پھر کیا ہوگا۔ یعنی ابھی یہ ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب آپ یہ سب ایک انڈیکیٹر آپ کو بتا دوں، جس دن پاکستان کی ایئر سپیس کھول دی گئی، سمجھ لیجیے کہ خطرہ ٹل گیا، خاص لیول سے نیچے آ گیا۔ ختم تو نہیں، کیونکہ ہندو نے پاکستان کو کبھی بھی ذہنی طور پر قبول کیا ہی نہیں۔ وہ اس 1947 کے بعد سے آج تک کبھی ایک لحظہ کبھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کی پلاننگ نہ کی ہو۔ وہ الہی نظام ہے، الہی تدابیر ہیں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کہتا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کی ان پرابلم میں جا کے وہ اگر ریٹیلیٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں یعنی وہ ان کے لیے سیاسی موت ہے۔ وہاں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ ابھی جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ پلان کیا تھا پاکستان کے اندر کچھ ٹارگٹس نیوکلیئر سرجیکل سٹرائکس کے لیے باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ پھر اس کا جواب ان کو بھجوا دیا گیا کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر یہ دیکھیے یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ آپ کے جو شہر ہیں ہم ان کو روئے زمین سے صاف کر دیں گے۔ اور کامن مین کو تو چونکہ پتہ ہی نہیں، ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید جو پٹاخے چل رہے ہیں نہ میرے عزیزان، وہ جو پٹاخہ چلا تھا نا ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اس وقت پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام پاکستان کے پاس ہے یا انڈیا کے پاس ہے،
وہ جو ہے اس کے مقابل میں وہ جو بمز ہیں کئی ہزار گنا طاقتور ہیں، اور اس کا جو مطلب ہے پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ اس برادر کو جزائے خیر دے جس نے یہ یعنی اس پہ واٹس ایپ پہ پروگرام ڈالے کہ اگر نیوکلیر وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر کریں۔ اسے اب تصوراتی کہانی نہ سمجھیں، اسے یہ بالکل آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان نے جب سے جہاز گرایا ہے ان کا، اس وقت سے لے کے اب تک یہ چیزیں عملی طور پر غور و فکر کر رہے ہیں، وہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان پہل نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر انہوں نے نیوکلیر سٹرائک کی تو پھر اس کے رد عمل کے طور پہ پاکستان کرے گا۔ وہی جو ضیاء الحق نے جو ان کو بات ایک مرتبہ پہلے بھی 80s کے زمانے میں بھی انڈینز نے اس قسم کا وینچر کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت ضیاء الحق خود گیا تھا وہاں انڈیا، وہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو اس کے حوالے سے چلا گیا وہاں پہ، وہ انڈین پرائم منسٹر سے ملا، یعنی جس کو تو ریسیو کرنے کے لیے وہاں ملا، اس نے وہاں اس کو کہا کہ میں 1 منٹ آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کو کہا دیکھو یاد رکھو، ہم بالکل اس سے انکار نہیں کرتے کہ آپ کے پاس نیوکلیر بمز ہیں، دیگر چیزیں ہم مار سکتے، پاکستان کو ختم کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا مسلمان ساری روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، تم اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکو گے، لیکن جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہندوستان صرف ایک ہندوؤں کا ملک ہے، ہم آپ کو صفحستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، بالکل آپ کی مرضی ہے، جب چاہیں آ جائیں۔ اس وقت بھی مور آر لیس وہ راجیو گاندھی تھا، یہ بے وقوف آدمی ہے نریندرا مودی جو ہے، تو اس لیے کسی بھی یعنی بات سے یعنی غیر متوقع نہیں ہے۔ اس وقت ایک عجیب و غریب جو پاکستان نے اس کو کہا کہ جی آپ اپنا وہ جو پائلٹ ہے اس کو واپس لے لیں، وہ بھی اسی چیز کی کوشش ہے کہ اس کو ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے کسی طرح سے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے اس وقت جو ہے وہ تو جو اگر الہی نظام کے اندر یہ چیز ایسی ہے تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا اسے، اور وہ جو میسیجز آ رہے ہیں اس میں واٹس ایپ پہ وہ جو نیوکلیر وار کے حوالے سے کہ انسان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، انہیں غور سے پڑھیں۔ میں چونکہ وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں آپ کو خود سمجھاتا کہ یہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے ان باتوں کو۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزان دیکھیے، اس وقت ہمارے پاس صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، وہ ہے وحدت فکری اور وحدت عملی، اتحاد۔ یہ جو مختلف لوگوں کو یعنی سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا، اس پہ دشنام ترازی کرنا، اس قسم کی باتیں، یہ چیز نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے رہنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے مفاد میں۔ اس لیے کوشش کریں، ایک تو یہ ہے مسلسل دعا کریں اس واسطے کہ یہ چیز جو ہے، دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، دعا کریں اس چیز کے لیے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اپنا جو جہاں تک آپ کے پاس حد امکان ہے کوشش کریں مثبت پیغام پہنچائیں۔ وہ لوگ جو انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر، اس کے اندر پاکستان میں پتہ نہیں کتنے سوشل میڈیا کے اوپر گروپس ہیں جن کو انڈیا اور اسرائیل سپانسر کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پیمنٹس ان سے لیتے ہیں اور اکارڈنگلی ان کے لیے ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس کی، جب میر جعفر اور میر صادق کی، ہر وقت یہ لوگ موجود رہتے ہیں، اور سب سے بہترین مثال اس چیز کی ہے یہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے، زرداری انڈین ایجنٹ ہے، یہ ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، ایک تو دعا کریں مسلسل، اگر صدقہ دے سکتے ہیں وہ بھی دیں، اس میں کسی کے بھلائی کی بات نہیں، یہ میرے عزیزان خود ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھلائی کریں گے۔ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ مثبت پیغام جو وحدت کا، اور ہمارے پاس یہ یاد رکھیے گا ایک واحد ادارہ باقی رہ گیا ہوا ہے، باقی زرداری اور نواز شریف نے پورا ملک ختم تباہ کر کے رکھ دیا۔
ایک ادارہ صرف واحد ہے باقی افواج پاکستان. ہزار اختلاف ہو مجھے اور آپ کو ان سے کسی بھی ان کے اسٹریٹجی پہ، لیکن اس وقت جو ہے ان تمام چیزوں کو پیچھے کریں اور ان کے ساتھ تائید کریں، دامیں درہمیں سخنیں قدمیں ان کی تائید کریں، ان کے ساتھ چلیں. اور یہ جو دو چار خبریں ادھر ادھر سے سن کے تو اس کے اوپر رائے قائم کرنا شروع کر دینا، پھر اس پہ نظریات فلوٹ کرنا شروع کر دینا، میرے عزیزان ان چیزوں سے پرہیز کریں. بہت سارے حقائق ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان ان سے آگاہ نہیں ہوتا. اب جیسے یہی اس انڈین پائلٹ کو چھوڑنے کے لیے مختلف لوگ اس پہ بندگان خدا تمہیں پتہ ہی نہیں کسی بات کا کہ ہو کیا رہا ہے، تو کس بنیاد پہ تبصرے کر رہے ہو؟ اس لیے جو لوگ ارباب حل و عقد ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں کرنے دے کام. ان کے بارے میں بھی کم از کم اتنا نظریہ تو ضرور رکھیں کہ وہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفادات کے وہ خیر خواہ ہیں. آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ملت جعفریہ کے حوالے سے ہے کہ دیکھیے جس وقت یہ محمد بن سلمان آیا تھا اور یہاں پہ ایک مختلف قسم کے اس پر رد عمل ظاہر ہوا، جو کہ اب جو سوشل میڈیا چونکہ اوپن پلیٹ فارم ہے تو لوگ اس پر اپنی بات کرتے ہیں. میرے عزیزان پاکستان کے جو شیعہ حضرات ہیں انہیں کوئی دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک تشیع ہے نظریہ مکتب اور ایک شیعہ قوم ہے، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. اللہ تبارک و تعالی نے تشیع جسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تشیع کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، شیعہ قوم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہوئی بالکل بھی. یہ لوگ جو ہیں اگر الہی نظام کے مطابق جو اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری قطعاً نہیں لی ہوئی. ہم اگر اس اصولوں پہ چلیں گے ہمارے لیے بھی مسئلہ یعنی ہمیں الہی تائید ہمارے شامل حال ہو جائے گی. یہاں اس وقت جو بھی صورتحال ہے ہمارے نعرے لگانے سے، ہماری باتیں کرنے سے، فیس بک پہ مختلف لوگوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. جو بھی اگر ہم آپس میں اتحاد کر لیں گے، اگر ہمارے درمیان اتحاد ہو جائے، ہم ایک امیر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو بقیہ معاملات مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ہم اتحاد نہیں کریں گے تو میرے عزیزان یاد رکھیے گا کچھ بھی ہو ہر آنے والا دن ہمیں مزید خرابی کی طرف لے کے جائے گا. ہم اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں اس انتشار کے نتیجے میں. ہر آدمی کے پاس نعرہ پدرم سلطان بود. ہمارا جو مسئلہ باہر نہیں رکھا ہوا، ہمارا مسئلہ جو ہے تشیع کے لیے جو ذرا رساں مسئلہ بن رہا ہے یا شیعہ قوم کے لیے وہ اندر ہے. ہمارا انتشار یہ ہے 1 پوائنٹ پرابلم کہ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک کوئی تعمیری قدم بھی اگر اٹھا لیا جائے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. ہم ہر آنے والا دن ہمیں خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہر آدمی کے اپنی ایک ذاتی فکر ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف گروپس کے ساتھ آپ لوگ وابستہ ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ یعنی کام کرتے ہیں یا ان کے لیے تائید کرتے ہیں. بعض ان کے لیے چندے دیتے ہیں، بعض حضرات ان کے لیے وقت دیتے ہیں، بعض ان کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. میری ایک درخواست ہے کہ آپ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ایک کام کریں کہ وہ جو آپ کے یعنی لیڈران ہیں ان سے کہیں مہربانی کریں کم از کم اس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں. ورنہ ہمیں آنے والا زمانہ جو ہم اپنی نسلوں کے لیے انتہائی منفی وراثت چھوڑ کے جائیں گے، پھر کوئی حل اس کے علاوہ نہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے اس کے پاس. میری درخواست ہے اپنے یعنی جو بھی جن سے بھی آپ کی عقیدت ہے الفت ہے ان حضرات سے کہیں مہربانی کریں اس مسئلے پہ یعنی اپنے آپ کو کم از کم امیر المومنین کے ہی فرمان مشورے پہ عمل کر لیں. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا
کہ آپ کے دور میں تو بہت زیادہ انتشار ہے، تو سابقہ جو حکمران گزرے، سابقہ جو خلفاء تھے، ان کے دور میں اتنا انتشار نہیں تھا۔ تو امیر المومنین نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا غور کر لیں۔ فرمایا کہ یہ بس جو آپ کو فرق دکھائی دے رہا ہے اس لیے ہے کہ وہ لوگ جب حکمران تھے تو میرے جیسے لوگ ان کے مشیر تھے، میں ان کا مشیر تھا۔ یعنی امام علیہ السلام نے تمام تر اختلاف کے باوجود بھی ان کے ساتھ مشاورت کی، ان کو مشورے دیے مفاد اسلام کے لیے۔ تو کم از کم اتنا ہی کر لیا جائے کہ جناب اس چیز کے لیے ہم امیر المومنین سے بڑھ کر وہ حقدار تو نہیں ہیں کسی چیز کے، تو کم از کم اتنا ہی ان کو کہیں درخواست کریں، جی مہربانی کریں اس چیز کے لیے کہ اگر امام نے فرمایا چونکہ میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں اس واسطے فساد ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیزان اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔